کل یعنی 5 اگست 2020 کی تاریخ وہ سیاہ تاریخ ہے جب بھارت کی انتہا پسند اور ہٹلر کے فلسفے پہ عمل پیرا بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے اس جنونی اقدام کو 1 سال ہو جائے گا، جس کے تحت بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی برادری سے کیے گئے خود اپنے وعدوں کو پامال کرتے ہوئے متنازع علاقے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بھارتی یونین کا حصہ بنانے اور علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی مذموم کوشش کی۔ بعد میں بھارت نے ڈومسائل سمیت قوانین کا ایک مجموعہ ری آرگنائزیشن ایکٹ کے نام سے نافذ کیا، جس سے مسلم اکثریتی ریاست میں آبادی کا توازن تبدیل کرنے کے ارادے کھل کر سامنے آ گئے۔ لیکن ہوا یوں کہ کشمیری عوام کے جذبہ حریت نے اس مسئلے کو دنیا پر انسانی اقدار سے محبت رکھنے والے ہر فرد تک پہنچا دیا۔ جن ملکوں کے حکمران وبا کے باعث اختیار کردہ چند مہینوں کے آزاد شہریوں والے لاک ڈاؤن سے پریشان نظر آتے ہیں، انہیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کتنا عظیم عذاب ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جس کیفیت کا سامنا ہے، اس کا ذکر تو خود بھارت کے سابق وزیر اور موجودہ رکن راجیہ سبھا چدمبرم نے ایک آرٹیکل میں مقبوضہ کشمیر کے ایک بڑی جیل میں تبدیل کیے جانے کے اعتراف کے ساتھ کیا ہے، اور نئی دہلی سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 کے اقدام سے مودی سرکار جو کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ویسے یہ شاید موجود دنیا میں طویل ترین محاصرہ ہے، لیکن یہ کہنا مناسب ہے کہ 80 لاکھ بے گناہ کشمیری مسلمان 1 سال سے بھارتی قید میں ہیں، اور بھارت نے بزور بندوق مقبوضہ کشمیر پر گزشتہ 72 برسوں سے غاصبانہ قبضہ تو کیا ہی تھا، لیکن مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے نہتے کشمیریوں کا محاصرہ کیے ہوئے بھی 1 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن دنیا کی مجرمانہ خاموشی نہیں ٹوٹی۔ اقوام عالم، انسانی حقوق کے دعوے دار اور OIC خاموشی کے ساتھ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عید قرباں پہ مقبوضہ کشمیر اور بھارتی ریاست اتر پردیش میں قربانی پر تو کیا، عید پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں مساجد کو تالے لگا دیے گئے، مساجد کے داخلی دروازوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے، اور مساجد کی طرف کی جانے والی مسلمانوں پہ لاٹھی چارج کر کے بھگا دیا گیا۔ یہ جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا اصل چہرہ ہے جو دنیا کو نظر نہیں آ رہا، یا آ رہا ہے تو چپ ہے۔ مودی سرکار نے تو اتنی بھی انتہا کر دی کہ 12ویں جماعت کے نصاب سے کشمیریت خارج کرنے اور ہندوتوا کے پرچار پر مبنی مواد کو شامل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی تنسیق کے حق میں مواد کو بھی شامل کرنے کی ہدایات کی، اور ان ہدایات پہ عمل بھی کر لیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں کے گزر بسر کے 3 اہم ذرائع ہیں: زراعت، جنگلات اور سیاحت، اور مودی حکومت نے اپنے غاصبانہ اور ظالمانہ اقدامات کے ذریعے غریب کشمیری مسلمانوں کو ان ذرائع معاش سے بھی محروم کرنا شروع کر دیا۔ بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں بسانے اور ان کو وہاں مالکانہ حقوق دینے کا سلسلہ بھی جاری، اور اب تک ہزاروں بھارتیوں کو مقبوضہ کشمیر میں بسایا جا چکا ہے۔ کالے قانون کو نافذ کر کے بھارتی فوج کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جہاں چاہے کشمیریوں کی زمینوں پہ قبضہ کر سکتی ہے، اور وہاں کسی قسم کی فوجی تنصیبات اور عمارت کھڑی کر سکتی ہے۔ کشمیریوں پہ معاشی پابندی کے سلسلے میں ان کے پھلوں اور زعفران کی فروخت اور ترسیل کو بھی بھارتی حکومت کے اجازت ناموں سے مشروط کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے وہ بے بسی کے ساتھ اپنی سال بھر کی محنت کو گلتے سڑتے دیکھنے پہ مجبور ہیں، اور دوسری طرف بھارت کی مختلف ریاستوں سے پھلوں کے ہندو تاجر آ کے مسلمانوں سے اونے پونے داموں پھل خرید کر لے کے جا رہے ہیں، اور مودی حکومت کی پالیسی کے عین مطابق کشمیری مسلمانوں کے پھلوں کی لوٹ مار کھلے عام جاری ہے، جو کشمیریوں کا ایک معاشی قتل بھی ہے۔ جنگلات کے معاملے میں تو سرکاری سطح پہ کشمیریوں کے درختوں کی لوٹ سیل کا سلسلہ جاری، اور مہنگے درختوں کو زبردستی کاٹ کے بھارت لے جایا جا رہا ہے۔ کشمیری مسلمانوں کا ایک تیسرا ذریعہ معاش سیاحوں کی وہاں آمد ہے۔ اس کی بندش سے کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگاری اور فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر پہلے تو کسی غیر ملکی کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی غیر ملکی سیاح مقبوضہ کشمیر جانے کا سوچ سکتا ہے، اور جو بھارتی سیاح وہاں آتے بھی ہیں تو مسلمانوں کی بجائے ہندوؤں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہوٹلز اور دکانیں بند ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی ڈل جھیل اور نگین جھیل میں بھی کشتی رانی کو بھارتی محکمہ داخلہ میں رجسٹریشن کرانے اور لائسنس حاصل کرنے سے مشروط کر دیا گیا۔ اور رجسٹریشن کی شرائط اتنی سخت ہیں کہ غریب کشمیریوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس طرح سیاحت سے وابستہ ہزاروں کشمیری بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ نریندر مودی کو ریاست دہشت گردی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ رویہ اور پیدا کردہ حالات اس کے لیے ایک ٹائم بم ہے جو کسی وقت بھی پھٹ کر خطے کو خوفناک حالات سے دوچار کر سکتے ہیں، جس سے پوری دنیا بری طرح متاثر ہوگی۔ مودی سرکار ہٹلر کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنا ہوا ہے، اور اگر اقوام عالم کے حکمرانوں کو انسانی حقوق کا ذرہ برابر بھی احساس ہے، اور اگر واقعی وہ دہشت
گردی کے خلاف ہے تو نریندر مودی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کریں، دہشت گرد تنظیم RSS پر پابندی لگائیں۔ عالمی تنظیمیں اقوام متحدہ اور OIC سمیت سب مل کر بھارت کی اقتصادی ناکہ بندی کریں جب تک کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ختم کر کے کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہ دے دے۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی اور چند ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جن سے دنیا کو پیغام پہنچتا ہے کہ وہ بھی معاشی مفادات سے ہٹ کر صرف انسانیت کا حق ادا کریں اور بھارت پہ اقتصادی پابندیاں عائد کر کے بھارت کے کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کو بنیادی انسانی حقوق دلوائیں۔ بڑا سوال یہ ہے کہ مودی دنیا پر یہ واضح کرنے میں کتنا کامیاب ہوا کہ اس نے مقبوضہ کشمیر اور متنازع لداخ ہڑپ کر لیا ہے، اگرچہ چائنا نے 370 کے جواب میں متنازع لداخ کے حوالے سے اپنا سخت اور واضح رد عمل دینے میں لمحہ برابر تاخیر نہیں کی، لیکن مودی اور اس کے بنیادی پرست ساتھیوں کا نشہ آنے والے چند مہینے میں اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ آج بھارتی دعوے کے مطابق لداخ کے کتنے ہی متنازع علاقے چین کے عسکری اور انتظامی کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ مودی کی تو سیاسی دکان اجڑنے کا خطرہ واضح تھا کہ وہ مان لیتا کہ چائنا لداخ کے 3 متنازع علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، لیکن بھارت کی خاموشی نے بھارت کے بطور علاقائی عسکری طاقت کے غبارے سے پھونک نکال دی ہے۔ فاشسٹ گورنمنٹ نے جو ماحول بنا دیا اس میں بھارتی اپوزیشن بھی اس جوگی نہیں رہی کہ وہ سوال اٹھائے کہ اگر متنازع علاقے کو عسکری اہمیت کے حامل 3 مقامات پہ چائنیز قبضہ نہیں ہوا تو نئی دہلی چائنا سے مذاکرات کے لیے کیوں سفارتی پاپڑ بیلتا رہتا ہے۔ ابھی 2 روز پہلے مذاکرات کا جو چوتھا دور ناکام ہوا، اس کا آخر بھارت کے حوالے سے کیا ایجنڈا تھا؟ فاشسٹ بھارتی حکومت نے فقط اپنی انتخابی فتح اور اس کے بعد انتہا کے غیر پیشہ ورانہ میڈیا کے خطرناک سپورٹ کے فالو اپ میں جو مہلک پارلیمانی اقدام کیا اور سونے پہ سہاگا، اس کا مزید فالو اپ بھارتی مسلمان خصوصاً اقلیتوں کی شہری حیثیت کی تبدیلی کی آگ لگا کر کیا۔ اس کا رد عمل مودی کے ماسٹر اپنے 2 روزہ دورے پر دلی موجودگی میں بخوبی دیکھ گئے۔ ادھر خالصتان تحریک کی خبریں سوشل میڈیا پر ہی نہیں، مین سٹریم میڈیا پہ آنے لگی ہیں۔ نیپال بھی بھارت کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن رہا ہے، جو کچھ آزادی و خود مختاری کے لیے بے چین 7 مشرقی ریاستوں میں ہو رہا ہے، اس نے بھارتی سلامتی کے داخلی مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اب عالمی امن کے لیے فقط ایک فلیش پوائنٹ نہیں، یہ تیزی سے بلنک ہو رہا ہے اور سیٹی بجا رہا ہے کہ جب بھارت کو ہلا شیری دینے والے نیتن یاہو کو ڈیل آف دی سینچری اس کی اپنی کنویں میں گرنے کے بعد اپنی پڑی ہوئی ہے، اور ٹرمپ پر بھی بھارت کی ٹھوس عسکری صلاحیت واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ بھر کے عسکری دانشوروں پہ ایک بڑا بوجھ آن پڑا ہے کہ اس سوال کا عین درست جواب تلاش کریں کہ کہیں بھارت جیسے غیر مستحکم داخلی خطرات سے 2-4 منقسم ملک جو اپنا علاقہ چائنا کے قبضے میں جانے کے بعد احتجاج بھی نہیں کر سکتا، کیا اچھا دفاعی اتحادی ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی اتنی سخت ہے کہ وہ ساؤتھ چائنا سی میں جا کر امریکہ کے اپنے گھڑے مفادات کا دفاع کرنے پہ امریکہ کی مدد کر سکے؟ تو نہیں۔ لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہونے جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا نیا نقشہ بنا دیا ہے اور اس میں کشمیر شامل ہو گیا۔ انشاءاللہ اصلی طور پہ بھی کشمیر شامل ہوگا، لیکن اب وہ اقوام متحدہ کو بھیجا جا رہا ہے، گوگل کو بھیجا جا رہا ہے، ہر اس جگہ پہ جہاں پہ نقشہ ہونا چاہیے۔ دعا کریں کہ کشمیر جلد از جلد آزاد ہو اور یہ 5 اگست کی رات جو ہے اب یہ ان کے لیے تاریکی ختم کرے اور یہاں سے امید کی نئی کرن کل صبح کو پھوٹ کے کشمیریوں کے لیے آزادی جو ہے وہ دلوا سکے۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔